رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتبہ بن فرقد کی خبر لی، پوچھا، جو حاجت تھی اسے پوری کی۔ آج کے کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کو اختیار نہیں ہے، رسول اللہ کیسے کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں؟ سب چیزیں رب ذوالجلال کے پاس ہیں، سب اختیار رب ذوالجلال کے پاس ہیں۔ جناب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اگرچہ حقیقی مالک، حقیقی رازق اور حقیقی ہر چیز کا مالک وہ رب ذوالجلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کے رسول اللہ کی ملک کر دیا ہے اور فرمایا اے نبی جس قدر تم چاہو، جتنا چاہو، جس سے چاہو، جس کے ساتھ چاہو، جتنا نواز دو، جتنا تم حکم فرماؤ، جتنا جتنا تم نوازو گے میں نے تجھے بانٹنے والا بنا کے اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالی عنہا اب زوجہ ہیں حضرت عتبہ بن فرقد کی۔ عتبہ بن فرقد کی یہ کو بھائی ابھی بند کر دیں تاکہ انہیں سمجھ آئے کچھ بات جڑی سورے تے انشاءاللہ ترنم میں انشاءاللہ تسی پیر صاحب کو سنو گے، میں تھانوں جڑا ہے نا کچھ ایسیاں گلاں دساں کہ جڑیاں تھوڑے واسطے معلوماتی ہوں، تھوڑی معلومات اضافہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت ام عاصم اب زوجہ نے حضرت عتبہ بنت فرقد دیا۔ آپ فرماندیاں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آپ فرماندیاں نے کہ اسی عتبہ بن فرقد دیاں 4 بیویاں سن۔ کتنیاں بیویاں؟ 4۔ اور ہر بیوی دی خواہش سی کہ جس وقت اسی اپنے شوہر دے کول شب عروسی دے اندر نزدیک جاویے تے ساڈے اندروں جسم دے وچوں کپڑیاں دے وچوں ساڈے آپ کو خوشبو آنی چاہیے۔ ہر ایک بیوی کوشش کر دی کہ میں خوشبو اچھی تو اچھی استعمال کراں تاکہ جڑی شوہر دی رغبت ہے او بیوی دی طرف روے، شوہر دا جڑا میلان ہے او بیوی دی طرف روے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دا حکم بھی فرمایا۔ ویسے خوشبو لگانا بازار دے اندر جان والی عورت، چوک چوراہاں دے اندر جان والی عورت یا دیگر گلی محلہ دے اندر جا کے خوشبو لگا کے چلن والی عورت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اپنے شوہر دے واسطے بیوی زیب و زینت کر سکتی ہے، اپنے شوہر دی رغبت واسطے میلان واسطے خوشبو بھی استعمال کر سکتی ہے۔ آپ فرماندیاں نے کہ ساڑی ہر بیوی دی خواہش اور کوشش ہوندی سی کہ اسی اچھی تو اچھی خوشبو استعمال کریے تاکہ اسی اپنے شوہر عتبہ دی رغبت حاصل کر سکیے، لیکن اسی ہر بار ناکام ہو جاندی ہیں، ہر باری ناکام ہو جاندی ہیں۔ جس وقت بھی اسی کوشش کر دیاں کہ اسی شوہر تو اچھی خوشبو استعمال کریے، شوہر خوشبو لگان تو بغیر بھی ساڑھے تو پہلے جس جاندہ سی۔ اسی پوچھیا کیا ساڑھے سرتاج کیا معاملہ ہے؟ اسی خوشبو ودیا تو ودیا قیمتی تو قیمتی استعمال کیتی ہے تے تھوڑے کولوں جتن دی کوشش کیتی ہے، لیکن پھر بھی تسا خوشبو لگان تو بغیر بھی اس قدر خوشبودار ہو کہ تھوڑی خوشبو دا عالم ہی کچھ ہو رہے۔ آپ فرماندے نے یہ راز اگر پوچھنا چاہندے ہو تو پھر سنو۔ آپ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر میرے جسم تے پھنسیاں نکلیاں۔ پھنسیاں جان دے ہو؟ پھنسیاں نکلیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر میں عرض کی تھی، حضور نے پوچھا اے عتبہ کی معاملہ ہے، تو پریشان نظر آ رہے ہیں؟ آپ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم تے پھنسیاں بہت زیادہ نے، تکلیف بہت ہو رہی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اپنے کپڑے لا۔ عتبہ بن فرقد نے اپنے کپڑے اتارے، اپنا جڑا آپ دی شرمگاہ سی انہوں ڈھانپیا، ڈھانپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بیٹھ گئے۔ شرمگاہ ڈھانپنا مسلمان تے فرض ہے، کپڑا موجود ہوئے مسلمان واسطے اپنی شرمگاہ دا ڈھانپنا ضروری ہے۔ اج کل دے لوچ لفنگے گنڈے کماں گے، کپڑے بھی ہے نے، اللہ نے دولت بھی دیتی ہے،
مال بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق بھی عطا کیتا ہے، لیکن جس وقت وہ گھروں نکلن گے انہوں نے کچھی ویکھو گے ادھی پچھوں نظر ہر چیز آ رہی ہے، ادھی اگوں نظر آ رہی ہے۔ اللہ دے نبی علیہ ہاں حقیقت ہے، نوجوان ہنس رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے لیے جڑا ستر کے ڈھانپنے کا جو حکم دیا ہے، اس کی جو آپ نے حد بتائی ہے وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، گوڈیاں تو تھلے، گوڈیاں تو اتے نہیں، اتے رکھو گے بوو گے پھر بس اللہ ہی حافظ ہوگا تمہارا، ترو گے۔ پھر دوسری بغیرتی دیکھو، ایسے ایسے ٹراؤزر پا کے، ایسی ایسی پینٹا پا کے گھر دے اندر، کہ بس کی بیان کیتا جاوے۔ بندہ خدا اگر تیری ماں بہن کے آگے کوئی اور آ جائے اسی طرح لباس کے اندر، کیا تو ان کو برداشت کر پائے گا؟ کیا تیری غیرت گوارا کرے گی؟ جب اس وقت تیری غیرت گوارا نہیں کرے گی تو تو بھی انسان ہے، تجھے بھی غیرت آنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس دیا ہے، ستر کو ڈھانپنے کے لیے حکم دیا ہے، وہ مسلمان کو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ باتیں آپ سنتے ہیں، لیکن آج میں کچھ گفتگو اصلاحی کروں گا تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اس چیز کے اندر کمی ہے اسے پورا کیا جا سکے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھ پہ رکھا، میرے جسم پر مل دیا۔ آپ فرماتے ہیں اس دن سے میں عتبہ بن فرقد کو کبھی دنیا کی خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں جس مجلس میں جاتا ہوں، جس محفل میں جاتا ہوں، جس گلی سے گزرتا ہوں، جس شہر کوچے بستی سے گزرتا ہوں، بس اس قدر خوشبو نکلتی ہے، دیکھنے والے تنگ رہ جاتے ہیں، پھر پوچھنے پر اس چیز کی آمادگی ظاہر کرتے ہیں کہ اے عتبہ یہ خوشبو کہاں سے لی ہے؟ یہ کیسی خوشبو ہے کہ تو جہاں سے بھی گزرتا ہے خوشبو ہی خوشبو ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمانے والوں سن لو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے اندر رب ذوالجلال نے خوشبو رکھی ہے، اس کے اندر جو لذت رکھی ہے، اس خوشبو کے اندر جو مہک اور سرور ہے، رب ذوالجلال نے کائنات کے اندر اس طرح کا سرور کسی چیز میں نہیں رکھا۔ جنریٹر چلتا پہ سائن چلتا پہ پھر بھی یہ تنے ساڑھے گلے دا یہ مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں کی عرض کیتا ہے کہ اللہ دا نبی دا معنی کی ہے خبر۔ میں جو ابتدا کر رہا ہوں وہ لینے سے کر رہا ہوں، خبر لینے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتبہ بن فرقد کی خبر لی، پوچھا، جو حاجت تھی اسے پوری کی۔ آج کے کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کو اختیار نہیں ہے، رسول اللہ کیسے کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں؟ سب چیزیں رب ذوالجلال کے پاس ہیں، سب اختیار رب ذوالجلال کے پاس ہیں۔ جناب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اگرچہ حقیقی مالک، حقیقی رازق اور حقیقی ہر چیز کا مالک وہ رب ذوالجلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کے رسول اللہ کی ملک کر دیا ہے اور فرمایا اے نبی جس قدر تم چاہو، جتنا چاہو، جس سے چاہو، جس کے ساتھ چاہو، جتنا نواز دو، جتنا تم حکم فرماؤ، جتنا جتنا تم نوازو گے میں نے تجھے بانٹنے والا بنا کے اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اب کیا سنا ہے آپ نے؟ خبر لینے والا۔ اب اس دنیا کے اندر حیات طیبہ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر لی، اور آپ عالم برزخ کے اندر بھی خبر لیں گے۔ اور عالم برزخ کے اندر کس طرح خبر لیں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر جانے والوں کی کیسے خبر لیتے ہیں۔ آپ قبر مبارک پر جاتے ہیں، ان کی قبروں پر جاتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں مالک مولا یہ تیرا بندہ تھا، آج اس دنیا
سے اس نے کنارہ کشی کی، آج قبر کے اندر موجود ہے، دنیا کو پس پشت چھوڑ کر آج تیرے ملاقات کے لیے یہ حاضر ہو چکا ہے۔ اے مالک مولا، اسے سوال و جواب کے اندر، نکیرین کے سوال و جواب کے اندر اسے ثابت قدم رکھنا، اور اس کے لیے رسول اللہ نے بخشش کی دعا مانگی۔ یہیں پر میں رک کر اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اور جنازے کے بعد دعا کہیں نہیں لکھی، ان سے یہ میں پوچھتا ہوں، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، اس حدیث پر اگر ہم غور کریں، رسول اللہ قبر مبارک پر گئے، قبروں پر گئے، صحابہ کرام کی قبروں پہ کھڑے ہو کے آپ نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ مالک مولا ان کے نکیرین کے سوال و جواب کے اندر آسانی کرنا، یا مالک مولا اس کے لیے بخشش کر دینا، اس نے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں، تیرا فضل وسیع، تیری رحمت وسیع، تیری بخشش وسیع، تیری اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں سب وسیع ہیں۔ مالک مولا بس تو اس مسلمان کی بخشش فرما دینا، اسے بخشش فرما کے جنت میں داخل فرما دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں مسلمانوں کے لیے خبر لینے والے ہیں۔